بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ وَبِإِذْنِ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ حجر بن عدي الكندي أدخل هذه الروضة المباركة وأدعو الله بفنون الدعوات. ادھر آ جائیں تو ادھر آ جائیں تھوڑا سا، ان کو بھی بلا لیں. صلوات بار محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. دعا ہے خداوند کریم ہماری ان تمام زیارات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جس عظیم زیارت پہ ابھی ہم آئے ہوئے ہیں، اس زیارت کے بارے میں جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان مبارک ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ ظالمونی من زارنی ولم زار الحجر، کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا کہ جس نے میری زیارت کی اور میرے چچا حجر کی زیارت نہیں کی. اتنی عظیم زیارت، اتنی بڑی زیارت جہاں پہ ابھی ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم پہنچے ہیں. اور یہ جناب حجر ابن عدی جب بی بی یہاں سے گزری تھی کاروان، جب بی بی کا کربلا سے کوفہ، تو روایات میں ہے کہ بی بی نے کہا تھا السلام علیک یا حجر، اے حجر میرا سلام ہو. جناب حجر کی قبر مبارک کو بی بی نے سلام کیا تھا. واقعہ کربلا سے 10 سال پہلے 51 ہجری میں معاویہ بن سفیان کے حکم پہ، چونکہ حضرت حجر ابن عدی ان کے ساتھی یہ سب کے سب کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے، اور کوفہ سے ابن زیاد نے معاویہ بن سفیان کو ایک لیٹر لکھا تھا. اس لیٹر میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں دمشق میں کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے، علی ابن ابی طالب ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ سارا جو تو وہاں پہ کر رہا ہے اس کا برعکس یہاں پہ ہو رہا ہے، بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. کہ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھی کوفے کی مساجد میں، کوفے کے چوراہے چوکوں میں جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کیا ہے. تو پھر معاویہ بن سفیان نے اس لیٹر کا جواب یہ دیا تھا کہ تو اس طرح کر اے ابن زیاد کہ تو حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے کوفے سے دمشق بھیج دے، تاکہ میں ان کو یہاں دمشق میں قید خانے میں ڈال دوں گا. تو جناب حجر بن عدی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں مولا کائنات نے مولا امام حسن و حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا. 19 ماہ رمضان کو جب مولا کائنات کو ضرب لگی اور وقت شہادت قریب آیا، تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا حسن و حسین، مجھ سے ملنے کے لیے جب تیمارداری کے لیے پوچھنے کے لیے لوگ آئیں تو کوشش کرو کہ تمام لوگوں کو گروہ در گروہ گنو، 5 5 6 6 8 8 بندے مل کر آئے مجھے ملنے کے لیے. لیکن خیال کرنا کہ جب حجر ابن عدی مجھے ملنے آئے تو حجر ابن عدی سے میں اکیلے میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. 20 ماہ رمضان کو جناب حجر ابن عدی مولا کائنات کے پاس گئے. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے استقبال کیا، اور مولا امام حسن و حسین نے استقبال کر کے کہا کہ اے چچا حجر، ہمارے بابا کا فرمان ہے، بابا فرما رہے ہیں کہ حجر جب مجھے ملنے آئے تو حجر کو میرے پاس تنہا لے کر آئیے گا. جناب حجر جیسے ہی گئے ہیں مولا کائنات کے پاس
تو مولا کائنات نے کہا کہ اے حجر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں تجھے میری محبت میں گرفتار کیا جائے گا، تیرا جرم صرف محبت علی ہوگا۔ تو اے حجر اس زمانے میں تو کیا کرے گا؟ تو جناب حجر نے کہا کہ مولا میری جان آپ پہ قربان ہو، ایسا زمانہ آیا کہ جس میں مجھے گرفتار کیا گیا آپ کی محبت میں، تو پھر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پھر بھی حجر تو آپ کی ولایت سے انکار نہیں کرے گا۔ تو جناب حجر ابن عدی کو گرفتار کیا گیا کوفے میں، گرفتار کر کے، اور ہاں یہاں پہ ایک چیز ضروری ہے کہ جناب حجر ابن عدی اور ان کے یہ جو ساتھی ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، حجر ابن عدی، حمام ابن حجر تو ان کے بیٹے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تھی، اور صلح میں جو شرائط تھیں اس میں ہے کہ بیت المال کا جو مال ہے وہ معاویہ اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کرے گا، ہمارے شیعوں کو معاویہ تنگ نہیں کرے گا۔ اس میں ان کے نام مولا امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ نامینیٹ کیے تھے، اور امام نے کہا تھا کہ معاویہ تو حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو تنگ نہیں کرے گا، ان کو گرفتار نہیں کرے گا۔ تو جو بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ معاویہ نے جو اپنی شرائط سے ہٹ گیا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ معاویہ نے حجر ابن عدی کو بھی شہید بھی کروایا اور گرفتار بھی کروایا۔ تو جناب حجر ابن عدی کوفہ سے گرفتار ہو کے دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ دمشق سے ابھی ہم تقریباً 40 کلومیٹر دور کھڑے ہیں، بی بی کے روضے سے دمشق سے ہم ابھی 40 کلومیٹر باہر کھڑے ہیں۔ ادرا، عین دال رے الف، ادرا یہ پورے علاقے کا نام ہے جہاں پہ جناب حجر کا روضہ ہے۔ تو جناب حجر جب گرفتار ہو کے یہاں پہ پہنچے تو معاویہ کو دمشق میں خبر ہوئی، ایک بندے نے آگے کہا کہ معاویہ جس شخصیت کو تو گرفتار کر کے کوفے سے لے کر آ رہا ہے اس کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ تو معاویہ کہتا ہے ہاں مجھے علم ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ وہ حجر ابن عدی صرف صحابی رسول نہیں ہے، حجر ابن عدی کا تقوی پورے عالم اسلام میں اتنا مشہور ہے، عرب میں اتنا مشہور ہے کہ حجر ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اتنا متقی صحابی کی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرے، وہ اگر اس حالت میں کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گرفتار ہو کے دمشق میں آیا، تو اے معاویہ تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے کہ صحابی رسول کو، اتنے متقی صحابی کو گرفتار کر کے تو کوفہ سے دمشق اس حالت میں لے آیا ہے۔ تو پھر وہاں سے معاویہ نے اپنی سپاہ کو آرڈر جاری کیا کہ یہ جو ایریا ہے اسی ایریے میں جناب حجر کو روکا جائے، اور حجر ابن عدی سے کہا جائے کہ اے حجر میری شرائط ہیں، پہلی شرط میری یہ ہے کہ ہم تجھے باعزت طور پہ یہاں سے کوفہ واپس بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تو ولایت علی بن ابی طالب کا پرچار کرنا چھوڑ دے، تو جا کے مسجد کوفہ میں زندگی گزار، کوفہ میں تو نے جا کے مولا کائنات کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ تو جناب حجر کے پاس جب یہاں پہ لے کر آئے تحریر کہ معاویہ یہ کہہ رہا ہے، تو جناب حجر نے کہا کہ میرا اس سے انکار ہے، میں کبھی بھی اس شرط کو مان نہیں سکتا، چونکہ اس کی خبر مجھے پہلے میرے مولا کائنات بتا چکے تھے کہ اے حجر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں تجھے میری محبت میں گرفتار کیا جائے گا۔ تو جناب حجر نے انکار کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسرا آرڈر یہ ہے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیں۔ تو جناب حجر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شہادت کے لیے تیار ہوں، لیکن شہادت سے پہلے میری 2 حسرتیں پوری کر دیں۔ اب سپاہ معاویہ نے کہا کہ حجر کون سی حسرتیں ہیں جو ہم آپ کی پوری کریں شہادت سے پہلے؟ تو جناب حجر نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، میں نے 1000 رکعت پڑھی ہے ایک ایک رات میں، اب میں نے پوری زندگی چونکہ عبادت کی ہے، اب میں حجر چاہتا ہوں کہ شہادت سے پہلے میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اسی مقام پہ جناب حجر ابن عدی نے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، اور خود فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی میں نمازیں ادا کر چکا ہوں، میں بڑے مطمئن ہو کے اطمینان سے نمازیں ادا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن یہ 2 رکعت میں نے جلدی میں پڑھی۔ وہ میں نے اس لیے کہتے ہیں جلدی میں پڑھی کہ کہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ حجر شہادت سے گھبرا گئے ہیں، حجر شہادت سے ڈر گئے ہیں۔ اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے جوان بیٹے، 18 سال کا بیٹا ہے حمام ابن حجر، مجھ سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے جوان بیٹے کو شہید کرو۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی خاطر جناب حجر نے 18 سال کا بیٹا پیش کر دیا۔ اور پھر جب سپاہی معاویہ نے دیکھا، اس نے کہا کہ حجر فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ جوان بیٹا ہے، تو ضعیف باپ ہے، چاہیے یہ تھا کہ تو خود شہید ہو جاتا، جوان بیٹے کو بچا لیتا۔
تو جناب حجر کے جواب پہ ہمارے کروڑوں سلام ہو. جناب حجر فرما رہے ہیں کہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ ولایت علی کا انکار کبھی نہیں کرے گا، لیکن میں حجر ابن عدی اس دنیا سے مطمئن ہو کے جانا چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں اطمینان سے جاؤں کہ میری اولاد میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ولایت علی ابن علی کا انکار کرنے کا سوچ بھی سکے. تو پہلے جناب حجر ابن عدی کے جوان بیٹے حضرت حمام کو شہید کیا گیا، پھر جناب حجر ابن عدی کو شہید کیا گیا، اور یہ سامنے جو نام ہیں یہ جو ہے ان کے ساتھی ہیں سارے، اسی مقام پہ ان کو شہید کیا گیا. البتہ ان کے سر مبارک جو ہیں، کل بھی بھائی نے پوچھا کہ یہ جو ایک وائرل ہوئی تھی تصویر کہ جناب حجر ابن عدی کے روضہ تک داعش پہنچی اور اس کو قبر کھودی گئی، یہ جو اوپر نظر آ رہے ہیں نشانات، اوپر نقصان ہوا ہے، جناب حجر کی قبر تک پہنچے ہیں، ڈیڈ باڈی کو نہیں نکالا گیا، وہ فیک تصویر تھی. اس کی میں نے ایک دلیل اس طرح سے دی کہ دیکھیں جناب حجر ابن عدی 51 ہجری واقعہ کربلا سے 10 سال پہلے یہاں پہ شہید ہوئے، اور جناب حجر ابن عدی کا سر جو ہے وہ کاٹ کے دمشق لے گئے. تو وہ جو تصویر ہے اس میں تو پوری باڈی ہے، جبکہ تاریخ میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، یہ سامنے بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی یہی ہے، کتابوں میں بھی ہے کہ جناب حجر ابن عدی کا سر کاٹ کے وہ لے گئے تھے دمشق میں. آج بھی جہاں پہ میں گیا ہوں وہاں زیارت باقاعدہ نہیں ہے، وہ زائرین کو جانے کی اجازت نہیں دیتے حالات کی وجہ سے. میں اکیلا چونکہ گیا تھا، تو جہاں پہ بی بی رقیہ بنت امام حسین کا روضہ ہے، اس روضے سے تھوڑا سا آگے جائیں گے ہم گلی میں، تو وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد سالم کے نام سے. اس کے اندر جیسے ہی میں گیا تو وہاں جو مولانا تھا اس نے کہا زیارہ، میں نے کہا جی زیارہ، تو اس نے کہا کہ وہ سامنے ہے. وہاں ایک کمرہ بنا ہوا ہے، کمرے کے اندر جو ہے جناب حجر، حمام ابن حجر اور ان کے ساتھیوں کے باقاعدہ سر مبارک دفن ہے. اسی طرح کی قبر بنی ہوئی ہے، اس قبر میں سر مبارک دفن ہے. تو وہ جو داعش کا کہتے ہیں کہ داعش آئی تھی اور وہ ساری فیک ایک تھی، وہ کوئی تصویر جناب حجر کے روزے کی حقیقی نہیں تھی. یہاں تک پہنچے ہیں، آپ نے بیر دیکھا داعش کی کتنی وہ تباہی کی اس نے، یہاں تک ضرور پہنچے ہیں، لیکن جناب حجر ابن عدی کی قبر کو کھود کے ان کی ڈیڈ باڈی کو نکالنا اور پھر ساتھ لے جانا، اور جو تصویریں ہوئی تھی ان میں کوئی، یہ لوگ 2005 سے ان کو میں دیکھ رہا ہوں، 2006-07، پھر جب 2017 میں واپس آیا تو میں نے ان سے یہی پہلا سوال کیا تھا کہ جناب حجر ابن عدی کی روزے کو نقصان پہنچا ہے، یہاں پہ داعش پہنچی، آپ تو یہیں پہ رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، داعش یہاں تک پہنچی ہے، یہ جو ہے روضہ مبارک اس کو گرایا ہے، لیکن باقاعدہ وہ قبر نہیں کھود سکے، یہ نیچے نہیں جا سکے. وہ ساری تصویریں جو تھیں وہ ساری فیک تھیں. صلوات بر محمد و آل محمد. دعا ہے خداوند کریم ہماری اس زیارت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جناب حجر ابن عدی کی عزت و عظمت کا صدقہ اللہ یہ جتنے بھی زائرین حضرت حجر کی زیارت کے لیے آئے ہیں ان کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے جناب حجر ابن عدی کی عزت و عظمت کا، ان کی یہ زیارت آخری زیارت نہ ہو، جب تک زندگی باقی ہے ان کو بار بار ان زیارات پہ آنے کی مالک توفیق عطا فرما. بنت علی بنت حسین ہمارا قدم قدم عبادت میں شمار فرما. الہی ان کے خاندان میں جو بھی جملہ مرحومین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تمام زیارات کا ثواب ان کی روح کو بھی ایصال فرما. ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مولا امام کے ہمیں قدموں میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایھا الشہداء الصابرون. السلام علیکم ایھا الاتقیاء الصالحون. صبرتم علی عظم البلاء حتی قتلتم فی حب سید الاوصیاء وفزتم بدرجات العلا مع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین. فما عظم مقامکم واجل رتبتکم. صبرتم علی حد السیوف وشرب الحتوف ولم تتبرؤوا من ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا ضعفتم ولا وهنتم وآثرتم الدار الباقیہ على الدار الفانیہ حتی قتلتم صبرا فی سبیل اللہ ونصرت ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صابرین محتسبین غیر ناکلین ولا خائفین فلان اللہ من قتلکم وظلمکم واستحل منکم المحارم وضاعف علیہم العذاب العلیم۔ السلام علیکم یا انصار اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین علی ابن ابی طالب وانصار علیہ السلام۔ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، رزقنا اللہ مرافقتکم مع الابرار فی جوار النبی المختار مع الائمة الاطہار صلوات اللہ علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات۔ یہاں پہ 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت جناب حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کی نیت کر کے آپ 2 رکعت نماز جناب حجر ادا کریں گے یہاں پہ تمام زائرین۔ ظہر کی نماز انشاءاللہ ہم بھی رقیہ بنت الحسین کے روزے پہ پڑھیں گے جی۔ السلام علیکم، کیف حالك؟ شلون؟ یہ وہی ہے۔ هلا بدنا نغير ان شاء الله طريق بكي اسم المساعدات، لانه جمعنا مال الحمد لله، عندنا شيء صار شيء 30 مليون عندنا الحمد لله. الحمد لله. جبنا مهندس ايراني